بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ فہد مصطفیٰ جو ہمارا ایک بیکاؤ اینکر ہے، اس نے پیسے کی خاطر، جائیداد کی خاطر اپنا ضمیر بیچا، اپنا ایمان بیچا، اور فرانس کی اشیاء کی وہ جناب پرمیشن کر رہا ہے، ان کی مشہوریاں دے رہا ہے، ان کے جناب اشتہار چلوا رہا ہے۔ کس لیے؟ محض پیسے کی خاطر۔ وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ انعام حاصل کریں، انعام لیں۔ فہد مصطفیٰ، تجھے شرم آنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر تیرے باپ کی کوئی توہین کرے، اگر تیری ماں کی کوئی توہین کرے، تیری بیوی، تیری بچوں کی توہین کرے، تو فوراً میدان میں آئے گا۔ تجھے شرم آنی چاہیے کہ نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے فرانس، تو ان کے اشتہارات چلا رہا ہے، ان کی پروڈکٹ کی مشہوریاں دے رہا ہے، لوگوں کو اس طرف راغب کر رہا ہے۔ ہم فرانس سے انعام نہیں لینا چاہتے، ہم فرانسی کتوں سے انعام نہیں لینا چاہتے، ہم فرانس سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم مسلمان ہیں، یا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سنیں اور پھر بھی ان کو پذیرائی دیں، تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے، پھر ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کسی کی توہین ہو، کسی کی استاد کی توہین ہو، کسی کی ماں کی توہین ہو، کیا وہ برداشت کرے گا؟ آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ کے بھائی کی توہین ہو، آپ کی بہن کی توہین ہو، آپ کے والدین کی توہین ہو، آپ برداشت کریں گے؟ تو جن کے لیے رب نے یہ کائنات بنائی ہے، ان کی توہین ہم کیسے برداشت کریں؟ فہد مصطفیٰ، یاد رکھ، یہ 4 دن کی زندگانی ہے۔ جب تو مرے گا، فرانس تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ جن سے پیسے کی خاطر آج تو نے یہ حرکت کی ہے، یہ پیسہ تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور میں آپ سب سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فرانس کے خلاف آواز بلند کریں، آپ بھی بلند کریں، اور حکومت کو اس بات پر مجبور کریں کہ ان کے سفیر کو فوراً اس ملک سے دفع کیا جائے۔ اس کو کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جس کتے کی مرضی ہو، جس کتے کا جی چاہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے۔ یہ نہ کہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا گیا، تو چڑیا اپنی چونچ سے پانی لے کر آتی تھی۔ کسی نے سوال کیا کہ تیرے اتنے سے پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، یہ آگ نہیں بجھنے والی، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا گیا، تو آگ جلانے والوں میں سے کون کون تھا؟
پھر اللہ فرمائے گا جب میرے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں جلایا گیا تو آگ بجھانے والوں میں سے کون کون تھا؟ تو میں اس صف میں کھڑی ہوں گی جس صف میں آگ بجھانے والے کھڑے ہوں گے۔ یہ چھوٹا سا پرندہ ہے تو اللہ نے تو ہمیں احسن المخلوقات میں سے پیدا فرمایا۔ فہد مصطفیٰ کے خلاف آواز اٹھائیں، تمام فرانسی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، تمام جتنی بھی ان کی اشیاء ہیں سب کا بائیکاٹ کریں۔ ایک وہ ہمارے نبی کی گستاخی کریں اور دوسرا ہم ان کو جناب اپنا پیسہ دیں۔ بالکل میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں تمام اشیاء کا بائیکاٹ کر دیں۔ کچھ نہیں ہوتا یار، ہم مر تو نہیں جائیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر جائیں تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور بہت ساری کمپنیاں ہیں جو وہی چیزیں بنا رہی ہیں، ہم ان سے لیں۔ بالکل فرانسی اشیاء کا بائیکاٹ کریں اور فہد مصطفیٰ کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اس معاملے میں۔ ہم انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک فرانسی سفیر یہاں سے دفع نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہو تو آواز کو بلند کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔